جا رہے ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، قومی ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ابن سینا یونیورسٹی اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ شعور اور آگاہی بھی دی جا رہی ہے آزادی کی۔ جیسا ہماری بیٹی نے بھی کہا کہ میں نے اس پہ ایک میسج لگایا ہے، فیس بک پہ بھی لگایا ہے اور جگہوں پہ بھی لگایا ہے، واٹس ایپ گروپ میں بھی لگائے ہیں۔ اس میں آزادی کی اہمیت کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں 19 صفر بھی ہے اور 14 اگست بھی ہے۔ اب یہ منائے کہ وہ منائے، بات یہ ہے کہ اگر آپ 19 صفر منائیں گے تو 14 اگست خود من جائے گی۔ امام حسین نے آخری جو جملہ کہا تھا اپنے آخری وقت میں، وہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کو نہیں پہچان سکتے اور ان کے ظلم و بربریت کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اپنی ذات کے اندر آزادی کو تو اجاگر کرو۔ آزادی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اچھا اور بھی بہت سارے ہیں، میں نے لکھے، آپ پڑھ لیجئے گا، میں اس پر ٹائم نہیں صرف کرتا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آزادی کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہ آپ آزادی کو جو ہے وہ نہ رسول اکرم کی ذات سے، نہ امام حسین کی ذات سے، نہ کسی اور قرآن سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے آپ ثابت کریں، میں ثابت کروں آپ کو کہ آزادی ہی اصل ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ بتائیے کہ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ اس کو سب سے پہلے دو لفظ کیا بولنے پڑیں گے؟ لا الہ۔ اچھا لا الہ کیوں، الا اللہ کیوں نہیں؟ پہلے الا اللہ کیوں نہیں؟ پہلے آپ کو آزاد کرتا ہے، پہلے آپ اللہ، یعنی اور میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اسلامی سے زیادہ انسانی جملہ ہے، یہ انسان کا جملہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ وہ ہمیشہ اس نے آزاد رہنا چاہا، ہمیشہ آزاد رہنا چاہا۔ اور لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام دنیاوی الہوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں، خود کو بھی آزاد، نہ کسی کے محکوم بنے، نہ کسی کو الہ مانے، نہ خود الہ بننے کی کوشش کریں۔ رضی محمد صاحب چانسلر ہوں گے مگر الہ نہیں، الہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ان کو، ٹھیک ہے؟ جو ڈسپلن ہے اپنی جگہ، جو باتیں اپنی جگہ، مگر جب آپ کسی کی مرضی پہ پوری اس کی مرضی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر آپ کہاں سے آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ تو نہیں رہا آپ کے پاس کرنے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم آزاد ملک ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر گنے چلا دو۔ ہم انڈیا کی وجہ سے آزاد نہیں ہے، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہماری اپنی آزادی ہے۔ دیکھیں جتنا وقت پاکستان کی آزادی کو ہوا اس سے 1/3 وقت جو ہے اس یونیورسٹی اور اس کالج کی اس کو بھی ہوا ہے۔ آپ 3 سے ڈیوائڈ کریں، آپ کو آ جائے گا، وہ دونوں آ جائیں گے۔ تو یہ جو کالج جو ہے، اس میں میں نے جب پہلی تقریر کی تھی، پہلی دفعہ جب 14 اگست آئی تھی اور ہم نے تقریر کی تھی، اس میں میں نے ایک نظم پڑھی تھی، اس کے بعد مجھ سے نہیں پڑھی۔ لیکن مجھے آج میں بیٹھا ہوا تھا جب حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ 1999 میں پہلی دفعہ 15 فروری کو پہلی ہماری کلاس ہوئی تھی، تو مجھے وہ نظم یاد آ گئی جو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھی تھی، اور آج بھی وہ ویسی تر و تازہ ہے۔ وہ نظم یہ تھی کہ تمام دنیا میں جتنے ظالم، یہ شاید مشہور اتنی نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، مگر یہ نظم بڑی کمال کی نظم ہے۔ تمام دنیا میں جتنے ظالم جہاں جہاں ہیں انہیں بتا دو کہ نسل آدم کی جتنی ذلت تھی ان کے بس میں وہ کر چکے ہیں، جو ان کی پلکوں کی جنبشوں میں حیات پاتے تھے مر چکے ہیں۔ سیاہیوں کے بطن سے ابھری ہے روشنی کی نوید آخر، گلاب جسموں کو مل رہی ہے رہائیوں کی نوید آخر۔ انہیں بتا دو کہ تشنہ کاموں کے صبر پیمانے بھر چکے ہیں۔ ابھی کوئی
بات کر رہا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں جو جتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، اس میں وہ بھی شریک ہیں جو کہ اسلام کے اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن انسان کے اندر آزادی کا جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ توانا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان کو بھی لے آتا ہے کہ یہ سب یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے۔ انہیں بتا دو کہ تشنا کاموں کے صبر پیمانے بھر چکے ہیں، جو اپنے ہونے سے منفعل تھے سروں کو تانے ہوئے کھڑے ہیں، نواح ظلمت میں قریا قریا نئی شہر کے علم گڑے۔ تمام دنیا میں جتنے ظالم جہاں جہاں ہیں انہیں بتا دو۔ میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں اور ابھی کہتا ہوں کہ اگر مودی سے ہمارا پرابلم ہے یا نتنیاہو سے پرابلم ہے تو اس لیے کہ وہ ظالم ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ جو جہاں مانتے ہیں وہ مانے، ہمیں ہمارے ہندو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہمارے پاکستان اس طرح آزاد ہونا چاہیے اور ہے انشاءاللہ، اور ہوگا کہ یہاں پہ رہنے والا ہندو جو ہے وہ اس کو جب موقع دیا جائے تم انڈیا جا کے آباد ہو جاؤ تو وہ کہے نہیں میرا ملک پاکستان ہے۔ یار پیدا کریں، آپ اپنی ذات میں ڈھونڈیں کہ آپ کے انڈر میں کون لوگ آتے ہیں اور کیا آپ ان کو آزادی اور حق دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں، تو پھر آپ 14 اگست کا حق پورا ہوگا، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ زلزلوں کی نہ دسترس ہو کبھی اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزرے قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ بہت شکریہ۔ تو اس نے ہمیں آزاد ملک میں جنم دیا، ہم آزاد ہیں، اپنے آزادی کی قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ آزادی ہم مناتے رہیں گے، آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تا قیامت تک پاکستان حاصل موجود رہے گا۔ بزم ادب و فن کے ڈائریکٹر جناب حبیب الرحمان چوہان صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس تقریب کو جو ہے وہ انعقاد کیا، اور سب کو جو ہے وہ رات کو میں نے ایک بڑا جذباتی سے میسیج بھی کیا تھا تمام لوگوں کو کہ اف یو لو پاکستان تو برائے مہربانی ادھر آ کے جو ہے اپنے پیار کا اظہار فرمائیں۔ تو جو لوگ آ گئے وہ ان کی اچھی بات، جو لوگ سو رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کی بھی خیر کرے، وہ بھی ظاہر آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی بھارت کی، تو آج میں مودی کو اور بھارت کو جو ہے وہ بد دعائیں اور گالیاں نہیں دینا چاہتا، میں اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ مل کر رہے، اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، اس کے ساتھ اپنی جو تجارت ہے اس کو فروغ دے، اس کے ساتھ وہ اگر تعلیم کے میدان میں اب ہمارا بھی ساتھ دے اور ہمارا ساتھ بھی لے اور کہ تعلیم کے میدان میں ترقی کرے، اور اچھی طرح مل جل کے رہنے میں اس خطے کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ، دونوں ملکوں کا بھی فائدہ ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہندوستان جانا ہوتا ہے تو ویزا پاسپورٹ بھی آسان ہو، لیکن میں اس کو خصوصی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ برائے مہربانی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ جو ہے آپ رہیں، تو اس میں سب کا بھلا ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں آزادی کی تقاریب قیامت تک انشاءاللہ نصیب فرمائے گا۔ نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور عرصہ دراز سے جب سے ہم نے آزادی حاصل کی وہ اس کی اسٹرگل، اس کی جد و جہد، اس کی سعی مسلسل میں پے ہم برسرے پیکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل۔ میرا بات کرنا تو تھوڑا ہلکا ہی بنتا ہے۔ بہرحال یہ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی ان قوموں سے پوچھی جائے جو اب تک غلام ہیں، جنہوں نے آزادی حاصل نہیں کی، تو وہاں ان کے حالات کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، اپنے آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم امن پسند قوم ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنے 78 سالہ تاریخ میں ہم نے کبھی کسی اپنے پڑوسی یا کسی ملک پہ جاریت جا کے نہیں کی۔ واقعی ہم آزاد صرف ایک زمین کے ٹکڑے سے نہیں ہوتے،
ہم آزاد سوچ سے ہوتے ہیں، ہم آزاد اپنی خود مختاری سے ہوتے ہیں۔ آزادی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزادی اس بات کا نام ہے کہ آپ کتنی غلامی میں جی رہے ہیں، آپ کا اپنا کوئی اوپینین ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی آواز بلند کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا سسٹم جتنا بھی خراب یا نکارا ہوتا رہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ گیو اپ کر دیں کہ ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ہم سوچ سے آزاد ہیں اور ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ آواز کا اٹھایا جانا ہی آزادی ہے۔ یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے ایفرٹس کتنے ہیں۔ اس مٹی میں خون شامل ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں آزادی ملی۔ ذرا آزادی کی نعمت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ انہیں ذرا بھی آزادی نہیں ہے۔ پلکوں سے مٹی چوم رہے